میں ایک کسان ہوں اور میں نے آنکھ کھولتے ہی یہ سنا تھا کہ کسان کو غصہ نہیں آتا۔ کسان کا دل بھینس کی طرح فراغ ہوتا ہے۔ صدیوں سے پنجاب کا کسان اور بھینس ساتھ رہ رہے ہیں۔ صدیوں کے اس ساتھ میں کسان نے بھینس پر امن اور پرسکون رہنا سیکھ لیا۔ اس قدر لہیم شہیم بھینس ایک ذرا سے کھونٹے سے اس لیے بندھی رہتی ہے کیونکہ یہ اس کی مرضی ہے، ورنہ نہ کھونٹے میں اتنی طاقت ہے اور نہ انسان کی اتنی مجال کہ بھینس کو کھونٹے سے باندھے رکھے۔ جس شخص کو یہ مالک تصور کر لیتی ہے، پھر وہ کم چارہ دے، سوکھا کھلائے، پانی نہ پلائے، صفائی ستھرائی کا دھیان نہ رکھے، علاج معالجے پر توجہ نہ دے، یہ اللہ لوگ اسی طرح کھڑی رہتی ہے۔ بلکہ مورخ مالک جب قصاب کے ہاتھ بیچنے جا رہا ہو تو اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتی بھی جاتی ہے اور موقع ملنے پر مارے محبت کے چاٹ بھی لیتی ہے۔ پنجاب کا کسان بھی اپنی بھینس کی طرح باظرف ہے۔ صدیوں سے کہاں کہاں سے بھوکے اجڑ گنوار جنہیں اناج اگانے کا فن نہیں آتا تھا، اٹھ کے اس کے دسترخوان پر لوٹ مار مچاتے رہے۔ کھا کھا کر جب جے حملہ آور افر جاتے تو کسان پر حکومت کرتے، زرعی اصلاحات کرتے تھے اور اس کی اگائی فصل سے اسے فقط چند ٹکے دے کر ٹرکھا دیا جاتا۔ کسان کو کبھی غصہ نہ آیا، ورنہ کیا درانتی چلانے والے ہاتھ تلوار چلانے والی کلائی کاٹ کر نہیں پھینک سکتے تھے۔ نوآبادیاتی دور میں بھی یہ کسان ہی تھا جسے لوٹ لوٹ کر اپنے کارخانے چلائے گئے اور اجرت میں قحط، فاقہ، غربت اور اسرت ملی۔ آزادی کے نعروں اور دل نشیں خوابوں میں سے ایک خواب یہ بھی تھا کہ آزادی کے بعد ہمارا خام مال کوڑیوں کے مول لے کر اپنے کارخانوں کا مال مہنگے داموں ہمیں نہیں بیچا جائے گا۔ مگر صاحبو، یہ خواب فقط خواب بھی تھا۔ آزادی کے پہلے ہی برسوں میں ہم سے ہمارے دریا چھین لیے گئے، ہمیں ٹیوب ویل کی صورت میں مسلسل بجلی کے بلوں کی بوجھ کے نیچے دبا دیا گیا، کیمیائی کھادوں، ہائیبرڈ بیج اور کیڑے مار ادویات کی منڈی بنا دیا گیا۔ کسان کو اب بھی غصہ نہ آیا۔ جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کا ڈھول بجا کے کسان کی زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی۔ جب جاگیردار وہیں کے وہیں ہیں، بلکہ نت نئے جاگیردار پیدا ہو رہے ہیں۔ اصلاحات کے نام پر کسان کے دل میں جو بد اعتمادی پیدا کی گئی، اس نے ہاؤسنگ کالونی نامی بیماری کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا۔ ہماری قیمتی زرعی زمینیں پراپرٹی ڈیلر کھا گئے۔ کسانوں کو تب بھی غصہ نہیں آیا۔ انگریز نے مقامی کپڑے کی صنعت کو تباہ کرنے کے لیے جو قوانین وضع کیے تھے، تقریباً سب کے سب وہی ہیں۔ شوگر مل مالکان کسان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں سب ہی کو معلوم ہے، اور اس پر تیار چینی کس قدر مہنگی بیچی جاتی ہے یہ بھی کوئی راز نہیں۔ فصل کاشت ہونے سے پہلے نہ اس کی قیمت مقرر کی جاتی ہے اور نہ ہی فصل کی فروخت کا کوئی نظام ہے۔ آڑت کے نظام کو کسی نے کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا۔ صدیوں سے یہ نظام اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ فصل اچھی ہوتی ہے، دام گر جاتے ہیں۔ ملک اشفاق لنگڑیال کسان اتحاد وہاڑی کے فنانس سیکرٹری تھے اور کئی دہائیوں سے کسانوں کے حقوق کے لیے سرگرم تھے۔ ملک میں اچھی پیداوار ہونے کے باوجود اچانک باہر سے وہی فصل دگنے داموں منگوائی جانے لگتی ہے۔ کسان کو فصل یا تو کوڑیوں کے مول بیچنا پڑتی ہے یا یوں ہی سڑک پر پھینک کر اپنے کھیت خالی کرنا پڑتے ہیں، مگر کسان کو غصہ نہیں آتا۔ موجودہ حکومت نے آٹے چینی کے معاملے میں جو گڑبڑ کی ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سندھ حکومت گندم کی قیمت 2000 روپے فی من مقرر کر چکی ہے، لیکن جب یہی مطالبہ پنجاب حکومت سے کیا تو کسانوں کے پرامن جلوس پر تشدد کیا گیا۔ ملک اشفاق لنگڑیال زخمی ہوئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پنجاب کے وزیر زراعت کے نزدیک
گندم کی قیمت 2000 روپے مقرر کرنا غیر دانشمندانہ اقدام ہے۔ ایسی باتیں سن کے چرچل یاد آ جاتا ہے، گندم کی قیمت کسان کے سوا کسی اور کو مقرر کرنے کا حق کس نے دیا؟ کسان کا خام مال کوڑیوں کے مول خریدنے کی یہ ظالمانہ روایت اب ختم کرنی ہوگی۔ کسان شاید مزید احتجاج بھی نہ کریں، آپ ان کی گندم سستی خرید کر مہنگی روٹی بیچ کر کمائیں گے کیا چند ٹکے؟ حیف ہے اس عہد پہ جو یہ سوچ لے کر چلے، اور تف ہے اس حکومت پر جہاں کسانوں کا خون پسینہ کھیت میں بھی بے مول بہے اور آپ کی راجدھانی لاہور کی سڑکوں پر بھی ارزاں ہو۔ کسانوں کو شاید اب بھی غصہ نہیں آیا ہوگا، مگر قوم سمود کی راہ پر چلنے والوں پر اگر قدرت کو غصہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ آمنہ مفتی کا کالم، کسان کو کب تک غصہ نہیں آئے گا؟